ہاں استاد جی تشریف رکھو. حافظ اپنا طاہر مان صاحب ماشاءاللہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر صاحب سے اپنا کرارا نوٹ حاصل کریں. گل کے سجے کھبے نہ ہو جائے, ٹائم نال ترتیب نال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہیں انہوں نے مینوں بول سکتا ڈاکٹر صاحب, تھوڑے کو تو نہیں چھڑنے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جی بیٹے یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے اساتذہ کی طرف سے جو شاباش ہوتی ہے. حافظ عبداللہ عارف صاحب ماشاءاللہ ہو استاداں نے میں کیا نا ڈی اسی سلانہ کریں گے نا. ہاں آپ صاحب کو لو بیٹے, آپ صاحب بسم اللہ. ہاں جی مسعود عالم مسعود قاسم ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلو جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قاری ارشد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ماشاءاللہ اپنا تحفہ ہے, تحفہ ان کی خدمت میں. اللہ تعالیٰ حاجی امین صاحب کو. حافظ عبداللہ عارف کے بعد آ جائیں بیٹے, عبدالسمد بیٹے آ جائیں, عبداللہ سلطان آ جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں کر لیں. ہاں قاری ارشد صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صغیر شاہ صاحب ماشاءاللہ جی. ماشاءاللہ یہ جامعہ جو پڑھے سا جی ساڑھے کلاس فیلو نے ماشاءاللہ. قاری اختر صاحب ماشاءاللہ. کتنے باہر سی قاری اختر صاحب ماشاءاللہ. ہاں جی استاد جی کا صدقہ جاری ہے جی ماشاءاللہ. قاری اعظم صاحب کی میں نے جیسے کہا کہ وہ ہو گئی. قاری یونس صاحب بھی ماشاءاللہ جی. یہ بھی شیخ صاحب دا دیکھو کنا حافظہ تیز ہے. کہتے ساڈے بچے نے کچھ انہاں کو پڑھیا تے چنو تسی بھی تشریف لے آؤ. قاری یونس صاحب آ جاؤ, سارے سامنے پڑھ لو بعد میں سانو دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. استاد جی بولا جی ماشاءاللہ. بڑی خوشی کا موقع ہے, یقین مانیے یوں محسوس ہوتا ہے جس طرح جنت کی کسی محفل میں بیٹھیں. لو جی میں پھر ایک بار والدین کو, یاسر بھائی کو, فاروق صاحب ہمارے بزرگ ہیں, اور اسی طرح عبداللہ سلطان کے والد آپ کی فیملی کو, اس کی والدہ کو, اور آپ کے وہ ساتھی ہمارے بھائی. اس بیٹے نے بھی ہمارے پاس حفظ کیا ماشاءاللہ. یہ ان کا اکیلا ایک ہی بیٹا ہے. بھائی صاحب کہندے بیت اللہ چ میں دعا منگی, اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیتا. میں اتھے نظر منی کہ میں بیٹے نو حافظ قرآن بنانا. تو ماشاءاللہ دیکھو اتوں حافظ بن گیا ماشاءاللہ بچہ. بڑا قرآن بڑا یاد ماشاءاللہ الحمدللہ. یہ صدقہ جاری ہے. بے شمار مسجداں چ رمضان چ ساڈے اتوں دے بچے تراویحاں سناؤندے اللہ دے فضل نال الحمدللہ. میاں چنو مرکزی مسجد چ ایسا جڑا میں بچہ چوری صاحب بھیجا ہے وہ بھی اپنا حافظ اتوں میاں چنو مرکزی میں تراویحاں سناؤن لی. پورے شہر چ پڑھ لو پہ جائے گی. اتنا سونا قرآن پڑھدا ماشاءاللہ. اور کتنی ساری مسجدوں والوں نے الحمدللہ میرے ساتھ رابطہ کیا ہے. یہ 88 پھاٹک کے قریب ایک بہت بڑا مرکز ہے, بڑا رش ہوتا ہے وہاں بھی. یہاں کا میں نے بچہ الحمدللہ طالب علم وہ ہے نہیں نا بہت کی ہو گیا رکھا ہونا. حافظ صاحب مسعود عالم صاحب نصیحت فرمائیں گے اور دعا ہوگی, اس کے بعد کھانا کھائیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة
وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضیلت مآب علماء کرام، قرائے اعظام اور انتہائی قابل تکریم اور لائق احترام ہمارے مہمانان گرامی، بالخصوص حاجی اکرم صاحب، حاجی عبداللطیف صاحب اور حاجی محمد امین صاحب اور دیگر حضرات جو اس مسجد کے ساتھ وابستہ ہیں اور اس کار خیر کے اندر شریک اور معاون ہیں، اور بالخصوص یہ ہمارے نونہال اور یہ چھوٹے نوعمر حافظ اور ان کے والدین جو یہاں موجود ہیں، سب ہی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے خاص احسان سے اللہ رب العزت نے اس کار خیر میں ان کو شریک کیا اور اس کی توفیق عطا فرمائی کہ یہ قرآن مجید کی خدمت کر رہے ہیں، بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں اور ان کی تربیت کر رہے ہیں اور ان کو اس راستے کی طرف رہنمائی دے رہے ہیں جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اور اللہ کی رضا کا راستہ ہے اور وہ دونوں جہان کی سعادت اور خیر اور برکت کا راستہ ہے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں سمیٹنے کا راستہ ہے۔ قرآن مجید اس کو اللہ رب العزت نے رحمت فرمایا ہے، رحمت قرار دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے جب اسے نازل فرمایا تو اللہ رب العزت نے فرمایا الرحمن علم القرآن، وہ رحمان بے حد مہربان ہے جس نے یہ قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، اور اس نے انسان کو پیدا فرمایا اور اسے بہت ہی اعلیٰ صلاحیتوں کے ساتھ اور قابلیتوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے بہرہ مند فرمایا، جیسا کہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت اچھی ساخت میں بنایا اور بڑی اعلیٰ صلاحیتیں عطا فرمائی۔ اور اللہ رب العزت نے خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو نطق، گویائی اور پڑھانے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، اور اس پڑھنے، سیکھنے اور ادا کرنے کی جو اللہ نے نعمت انسان کو عطا فرمائی ہے، اس کا بہترین مصرف اور سب سے افضل جو اس کا مقام ہے جہاں اس کو استعمال کیا جائے وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کی نصیحت اور موعظت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ سب سے افضل ذکر یہ ہے اللہ کا قرآن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل ذکر وہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے، فرشتوں کے لیے منتخب فرمایا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ سارے قرآنی الفاظ ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، وکبرہ تکبیرا وربک فکبر، یہ سارے قرآنی الفاظ ہیں اور یہ بہترین ذکر ہے۔ تو یہ ذکر جن لوگوں کو اللہ رب العزت نصیب فرماتا ہے کہ وہ اسے حفظ کرتے ہیں، اپنے سینے میں اتارتے ہیں اور اپنے دماغ میں محفوظ کرتے ہیں اور پھر اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے رہتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کے بہت ہی محبوب لوگ ہیں۔ سورہ فاطر کے اندر اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا۔ یہ آیات قرآن کے قاریوں کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے وارث ہم ان لوگوں کو بناتے ہیں جن کو اپنے بندوں میں سے ہم چن لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے برگزیدہ اور چنیدہ لوگ ہیں
اور خوش نصیب ہیں ان کے والدین جنہوں نے ان کو ایسی تجارت کے اوپر لگایا، تجارت لن تبور، جس میں نفع ہی نفع ہے، نقصان کا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے۔ جس وقت بچہ یہ الف با کا قاعدہ شروع کرتا ہے اسی وقت سے اس بچے کے لیے بھی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت یہ ہے کہ بچپن کی عمر میں بلوغت سے پہلے جو کمی کوتاہی ہو جائے اللہ رب العزت نہیں لکھتے، لیکن جو نیکی ہوتی ہے وہ لکھی جاتی ہے، اس کا ثواب ملتا ہے۔ جیسا کہ ایک خاتون نے بچے کو گود میں اٹھایا ہوا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگی، یا رسول اللہ لہٰذا حجن، اس کو حج کرنے کا ثواب ملے گا؟ فرمایا ہاں، اس کو حج کا ثواب ملے گا اور تجھے بھی اجر ملے گا کہ تو اپنے بیٹے کو حج کروا رہی ہے، گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ تو اولاد کی جو نیکیاں ہوتی ہیں چھوٹی عمر میں بھی وہ لکھی جاتی ہیں، اور والدین کو اس کا ثواب ملتا ہے، اور اساتذہ کو اس کا ثواب ملتا ہے، معاونین اور محبت کرنے والوں کو اس کا ثواب ملتا ہے، اور ان کی تکریم کرنے والے کہ یہ قرآن کے حافظ ہیں اور قرآن کے محافظ ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید کے بارے میں فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی ہیں، انا نحن، بے شک ہم نے ہی، انا نحن نزلنا الذکر، یہ ذکر اتارا ہے، وانا لہ لحافظون، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت ایک تو یہ فرمائی کہ یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت فرمائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، جبریل امین اس کو لے کر آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پڑھایا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے آپ کو پڑھایا، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو دیا گیا ہے اور اللہ کی طرف سے آپ نے لیا ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ اس کو بھولیں گے نہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانًا، آپ جاگتے ہوئے بھی اسے پڑھیں گے اور سوتے ہوئے بھی اسے پڑھیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے ہوئے بھی قرآن یاد تھا اور جاگتے ہوئے بھی قرآن یاد تھا، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو سکھایا، صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضرت ابی ابن کعب، حضرت زید ابن ثابت اور سالم مولا ابی حذیفہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ، اللہ اکبر، جس طرح انہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا کہ قرآن مجید ہر وقت ان کا ساتھی تھا، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت قرآن پڑھتے تھے۔ قرآن پڑھتے رہنا، اس سے محبت کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، تلاوت کے اندر یہ دونوں چیزیں آتی ہیں، ایک پڑھتے رہنا اور دوسرا اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان حفاظ کو اللہ رب العزت اس طرح کا ہی طلاء للقرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والے اور قرآن کے مطابق عمل کرنے والے بنا دے، اور اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے اور اپنے اہل اہتمام و انتظام کے لیے، اور جو اس نظم و نسق کی نگرانی کر رہے ہیں ہمارے عزیز گرامی فضیلت ڈاکٹر مسعود قاسم صاحب بھی اور عظیم اختر صاحب، ماشاءاللہ ان کا نام عظیم اختر ہے کہ ان کا ستارہ بڑا بلند ہے، اللہ نے بڑی سعادت نصیب فرمائی ہے کہ یہ ایک جگہ پہ نہیں، بہت ساری متعدد جگہوں پر انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اور ہر جگہ ہی بڑا ہی کامیاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں میں برکت عطا فرمائے اور اللہ رب العزت اس سلسلے کو قبول عطا فرمائے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے، اور اس کا ثمر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ چھوٹی عمر میں بچے قرآن کے حافظ ہو رہے ہیں، کسی کی 8 سال عمر ہے، کسی کی 10 سال عمر ہے، کسی کی 11-12 سال عمر ہے، چھوٹی چھوٹی عمر میں حفظ کر رہے ہیں قرآن مجید۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، یہ قرآن مجید کا اعجاز اور اس کی خصوصیت ہے۔ ایسی دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے آسمانی جس کے لوگ حافظ ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے اسرائیلی روایات کے اندر کہ بخت نصر نے جب تورات کو جلا دیا اور اس کے سارے نسخے تلف کر دیے تو تورات کی کچھ چیزیں باقی رہ گئی تھیں، تو اللہ رب العزت نے حضرت عزیر کو اس تورات کا حافظ بنایا۔ انہوں نے پھر دوبارہ اپنے حفظ سے اس کو لکھوایا اور تورات دوبارہ لکھی گئی۔
تو اس کی وجہ سے کہ تورات کے وہ حافظ تھے اور انہوں نے اسے دوبارہ لکھوایا تو لوگوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اتنی عظمت دی ان کو، حالانکہ یہ غلط تھا، وہ اللہ کے بندے تھے، وہ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، لیکن یہ کام اتنا بڑا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت کے بیٹے نہیں تھے، اللہ کے بندے تھے، اللہ نے ان کو اس کتاب کا علم دیا۔ تو یہ اتنا عظیم کام ہے قرآن مجید کو حفظ کرنا، اور پھر اسے یاد رکھنا، اور پھر اس پر عمل کرنا، اور پھر اس کا خادم بننا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور پھر اسے سکھاتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام عزیزان کو جنہوں نے قرآن مجید یہاں حفظ کیا ہے اور جو پڑھ رہے ہیں، جو پہلے جو انہوں نے پڑھا ہے، اللہ رب العزت ان کو صاحب القرآن بنا دے، قرآن والے بنا دے، اور ایسا بنا دے ما کا من القرآن، کون سا قرآن تیرے ساتھ ہے، تو عن ظہر القلب، دل سے پڑھتا ہے۔ اور ایسے ایسے حافظ ہوتے ہیں قرآن مجید پڑھنے والے کہ جو اول سے لے کر آخر تک قرآن سناتے ہیں اور پورے قرآن میں ایک اٹکن نہیں آتی، ایک غلطی نہیں آتی۔ اور ایسے حافظ ہیں قرآن مجید پڑھنے والے، وہ کیا نام ہے ان کا، جو بڑے آج کل قراء قطر میں ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی آئے، عیسیٰ ماسراوی، عیسیٰ ماسراوی حفظہ اللہ وبارک فیہ، وہ کہتے ہیں کہ میں مہینے میں 3 قرآن ختم کرتا ہوں، اور کتنے سال ہو گئے ہیں کہ مجھے قرآن کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی، زبانی پڑھتے ہیں اور 10 دن میں قرآن مجید ختم کرتے ہیں، اور قرأت کے بہت بڑے امام ہیں، حجت ہیں۔ قرآن مجید کو ایسا پڑھنے والے اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں، حیران ہو جاتا ہے آدمی کہ وہ سیدھا بھی پڑھ لیتے ہیں اور الٹا بھی پڑھ لیتے ہیں، یعنی اتنا ضبط ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اور ان قرآن کے جو معلم ہیں، ان کی یہ محنت ہے اور یہ سعادت ہے کہ اتنا ضبط کرواتے ہیں کہ ان کے ذہنوں کے اندر یہ قرآن مجید محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو قرآن کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور یہ جو ادارے ہیں تحفیظ القرآن اور تربیت اطفال کے اور تربیت طلاب کے جو ادارے، جن کی نگرانی ماشاءاللہ ہمارے عظیم اختر صاحب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اور ان کی صحت میں اور ان کے علم و فضل میں اور ان کی ان کوششوں اور مساعی جمیلہ میں اللہ برکت فرمائے اور قبول فرمائے۔ یہ بہت نیکی کا کام ہے، اور کاش ایسا ہو کہ یہ جو حفظ کرتے ہیں ان کے والدین پھر ان کو اس کی تعلیم پر لگا دیں، اس کا خادم بنا دیں، اور اس کا عالم بنا دیں، اور اس کا معلم بنا دیں، اور اس کا ایسا پرچار کرنے والا بنا دے کہ ان سے آگے کتنے ہی پڑھنے والے ہوں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ جب تک اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو دنیا میں باقی رکھنا ہے، اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے۔ اور جب لوگ قرآن کی بے قدری شروع کر دیں گے، قرآن سے منہ موڑ لیں گے اور قرآن پڑھنے پڑھانے والے نہیں رہیں گے، لوگوں کی زندگیوں سے قرآن نکل جائے گا اور ان کی دلچسپی بھی قرآن سے ختم ہو جائے گی، تو اللہ رب العزت پھر اس دنیا میں اس کو باقی نہیں رکھے گا بلکہ اٹھا لے گا۔ قرآن اٹھ جائے گا، قرآن اٹھ جائے گا، اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے کچھ لوگ رہ جائیں گے جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، لیکن انہیں دین کا کچھ پتہ نہیں ہوگا، کیونکہ دین کی کتاب تو قرآن مجید ہے اور اس کی تشریح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ بھی ان کو فائدہ دے گا، ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے نکل جائیں گے، لیکن قرآن کی بے قدری کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ قرآن کو اٹھا لے گا۔ اس لیے قرآن سے محبت کرنی چاہیے، قرآن کے ساتھ لگاؤ رکھنا چاہیے، قرآن کو اپنا ساتھی بنانا چاہیے، اور قرآن کو اپنے لیے دلیل بنانا چاہیے۔ ان کی تکریم ہوئی ہے یہاں ماشاءاللہ، ان کو پیار دیا گیا، ان کو ہار پہنائے گئے، ان کو انعام دیا گیا، لیکن یہ تو تکریم بالکل ایک رمزی اور ایک علامتی تکریم ہے۔ اصل تکریم جو ہونے والی ہے وہ قیامت کے دن ہوگی، جب اللہ رب العزت ان کو نوازیں گے اور قرآن مجید قبر سے نکلنے والے حافظ کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا کہ یا اللہ یہ میرا ساتھی ہے، یہ مجھے پڑھنے والا، اور یہ وہ ہے جس کو راتوں کو میں نے جگایا اور دوپہروں کو میں نے اس کو بھوکا رکھا، اور یہ بھوکا بھی مجھے پڑھتا تھا اور راتوں کو بھی جاگ جاگ کر پڑھتا تھا، تو یا اللہ یہ میرا ساتھی ہے، اب آپ اس کی عزت افزائی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی عزت افزائی فرمائے گا، اس کو تاج پہنایا جائے گا، اس کو خلعت اکرام پہنائی جائے گی جو عزت کا لباس اور گون ہوگا،
اور مزید قرآن کہے گا یا اللہ اس کی اور بھی عزت بڑھا، تو اس کو ایک ہاتھ میں جنت کا پروانہ دیا جائے گا اور دوسرے ہاتھ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت اس کے نام الاٹ کر دی جائے گی کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیری ہے۔ اور پھر اسی میں بس نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کے والدین کی بھی تکریم کریں گے۔ فرمایا قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والے کو لایا جائے گا قیامت والے دن، اور پوری دنیا کے سامنے ان کے والدین کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کے والد کی تاج پوشی کی جائے گی اور اس کو لباس پہنایا جائے گا جس کی سورج سے زیادہ روشنی ہوگی، اور اس ساری دنیا اس لباس کی قیمت نہیں بن سکتی، اتنا قیمتی لباس ہوگا۔ اور اس کی امی جان کو بھی وہ تاج پہنایا جائے گا، تاج پوشی کی جائے گی اور اس کو بھی وہ لباس پہنایا جائے گا۔ تو وہ پوچھیں گے بیما کسینا ھذا، یہ تاج پوشی اور یہ خلعت پوشی جس سے ہمیں نوازا گیا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ انہیں کہا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ، کہ تمہارے بیٹے نے قرآن پڑھا تھا، قرآن سیکھا تھا۔ تو اصل تکریم تو وہ ہے۔ اور پھر وہ جنت میں جائیں گے اور جنت میں پھر ان کے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے تم بلندیوں کی طرف چڑھتے جاؤ اور قرآن پڑھتے جاؤ، جہاں تمہارا قرآن ختم ہوگا وہاں تمہارا مقام آئے گا۔ اصل تکریم تو وہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم جن بچوں نے حفظ کیا ہے اور جو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی بھی تکریم اور عزت کا اللہ رب العزت حقدار بنائے، اور آخرت کی اصل تکریم اور عزت سے اللہ تعالیٰ ان کو بہرہ یاب فرمائے اور سعادت، اللہ اس کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان اداروں کو مبارک برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ان کو خزانہ غیب سے وسائل عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو قرآن مجید کی طرف رجوع نصیب فرمائے، قرآن مجید سے تعلق نصیب فرمائے، قرآن مجید کی تنفیذ نصیب فرمائے، قرآن مجید کو اپنا رہبر اور امام بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس قرآن کے ذریعے اللہ لوگوں کو رفعتیں اور عزتیں نصیب فرماتا ہے جو اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور جو اس کے حافظ بن جاتے ہیں، اس پر عمل کرنے والے بن جاتے ہیں، اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کرنے والے اور اس کو عمل میں لانے والے بن جاتے ہیں، اللہ ان کو عظمتیں نصیب فرماتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اور جو اس سے منہ موڑتے ہیں وہ پستیوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو قرآن مجید کے ساتھ تعلق اور قرآن مجید کے طرف رجوع اور قرآن کے ساتھ وابستگی اور قرآن کے ساتھ محبت، قرآن کے ساتھ لگاؤ اور قرآن کی تعلیم کی اشاعت اور قرآنی اداروں کی سرپرستی اور ان کی خدمت اور ان کی محبت، اللہ تعالیٰ ان کو اس کے ساتھ اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو بھی ان کا خادم بنائے اور ان کی محبت نصیب فرمائے اور ان کا اکرام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری اولادوں میں اللہ تعالیٰ دین قائم رکھے، ہمیں اور ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ جنت کی راہ پر لگائے اور جنت والے اعمال نصیب فرمائے، اور جہنم والے راستے سے بچائے اور جہنم والے اعمال سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، عصر کا وقت قریب ہے۔ اب ہم دعا کر لیتے ہیں ان بچوں کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے اور ان اہل اہتمام و انتظام کے لیے اور اس ٹیم کے لیے جو قاری عظیم اختر صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ ان بچوں کی تعلیم اور تربیت اور ان کی نگرانی اور ان کی خدمت کے اوپر ہمہ وقت لگے ہوئے ہیں اور کمر بستہ ہیں اور دن رات اس کے اندر وہ سوچتے رہتے ہیں ان کی اخلاقی تربیت، ان کی حفاظت، ان کو آداب سکھانا اور ان کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر وقت سرگرم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل فرمائے ان کو یہ کہا جائے گا کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخشاك فينا اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خير لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خير لنا اللهم إذا أحينا ما علمت الحياة خير لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خير لنا اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك القصد في الفقر والغناء ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك نعيما لا يبيد ونسألك قرة عين لا تنفد ولا تنقطع ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم یا اللہ اپنا دیدار نصیب فرمانا یا اللہ قیامت والے دن اپنا دیدار نصیب فرمانا اور یا اللہ اپنی ہم کلامی کا شرف نصیب فرمانا اپنا قرب نصیب فرمانا والشوق إلى لقائك في غير ذرة مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللہ قرآن کو ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دے اور قرآن جو رحمت ہے یا اللہ اس رحمت سے ہمیں مالا مال فرما دے قرآن جو ہدایت ہے یا اللہ اس ہدایت کو قبول کر کے اس کے مطابق چلنے والے ہمیں بنا دے قرآن کی حفاظت کرنے والے قرآن کے محافظوں کی خدمت کرنے والے بنا دے ان سے محبت کرنے والے بنا دے اور یا اللہ ورفعنا بھی اس قرآن کے ذریعے ہمارے درجے بلند فرما اہل ایمان میں ہمارے درجے بلند فرما اور جو عزتیں تو نے قرآن والوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں یا اللہ ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی اور ہمارے ان عزیزوں کو بھی جنہوں نے حفظ کیا ہے اور ان کے والدین کو بھی یا اللہ وہ عزت و کرامت نصیب فرما اللہم انا عبادک ابناء عبادک ابناء امائک نواسینا بیدک ماض فینا حکمک عدل فینا قضاؤک نسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک وانزلته فی کتابک وعلمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے ونور صدورنا اور ہمارے سینے کا نور بنا دے اے اللہ اس کو ہماری حقیقی زندگی کا سبب بنا دے جس کے ساتھ انسان کو سچی اور حقیقی زندگی نصیب ہوتی ہے جس سے انسان کو بصیرت ملتی ہے جس سے انسان کو معرفت ملتی ہے جس سے انسان کو ہدایت ملتی ہے جس سے انسان کو نور ملتا ہے اللہ ہمیں ان چیزوں سے مالا مال فرما دے یا اللہ ہم گناہ گار ہیں کوتاہ کار ہیں ہماری کوتاہیوں اور ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت مغفرت کے ساتھ معاف فرما دے یا اللہ ہمارے نامہ عمل کو گناہوں سے پاک کر دے یا اللہ نیکیاں قبول فرما جو تیری توفیق سے ہوئی ہیں لا حول ولا قوت الا بک اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے ہمارے اساتذہ کو بخش دے یا اللہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم سے دعا کے لیے کہتے ہیں یا اللہ ان سب کے حق میں بھی ہماری دعا قبول فرما دین دنیا بہتر فرما اور آخرت بہت اچھی فرما یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما یا اللہ جو ہماری مشکلیں ہیں آسان فرما دے جو پریشانیاں ہیں وہ دور فرما دے جو والدین اپنی اولادوں کے بیٹوں کے یا بیٹیوں کے رشتے ناطے کے معاملے میں فکر مند ہیں پریشان ہیں یا اللہ آسانیاں فرما دے اللہ نیک رشتے آسان فرما دے یا اللہ جو جوڑے بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما یا اللہ جن کو بیٹیاں دی ہیں ان کو بیٹے بھی عطا فرما یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو یا اللہ لا تذرہم فردن اللہ ان کو اکیلا نہ رہنے دے ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے اور یا اللہ جن کی بیٹیاں ہیں ان کو بیٹے بھی عطا فرما یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کو وسعت اور برکت عطا فرما یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضہ اتارنے کا سامان پیدا فرما دے خزانہ غیب سے ان کی مدد فرما یا اللہ جو خیر کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں یا اللہ تیرے دین سے محبت رکھتے ہیں دین کے خادموں کے اوپر خرچ کرتے ہیں ان کے مال میں برکت عطا فرما صحت زندگی میں برکت عطا فرما کاموں میں برکت عطا فرما اور ان کی صحیح رہنمائی فرما اور ان کی حفاظت فرما اور صدق و اخلاص کے ساتھ دین کے اوپر اور دین والوں کے اوپر خرچ کرنے کی مزید توفیق عطا فرما اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللہ جو ہم نے مانگا اور ہمارے لیے بہتر ہے تیرے علم میں وہ بھی دے دے جو نہیں مانگ سکے آپ کے علم میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما دے ہم وہ ہر خیر مانگتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہماری اس
خیر سے جولیاں بھر دے، اور جس شر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہمیں اس سے اور ہماری اولادوں کو محفوظ فرما، اور ہم ان سب کو جنہوں نے جو ہم سے محبت رکھتے ہیں اور ہمارے لیے ہم سے دعا کا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو، یا اللہ یہ ہماری دعا ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ اشرکنا معهم في هذا الدعاء، اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، آمين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ بارک اللہ۔